بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ میں پاکستان کے ایلچی مسعود خان نے واشنگٹن پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوٹے ہتھیار اور جدید آلات فراہم کرے تاکہ آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں امریکی پالیسی سازوں، اسکالرز، دانشوروں اور کارپوریٹ رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کا کلا کما کرنے کے لیے آپریشن عزم استحکام کا آغاز کیا ہے، اس لیے ہمیں جدید چھوٹے ہتھیار اور مواصلاتی آلات کی ضرورت ہے۔ سرحد پار حملے کی صورت میں نتائج کا ذمہ دار پاکستان ہوگا، افغانستان کی دھمکی۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ سرحد پار حملے کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے افغان وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ کوئی بھی کسی بھی جواز کے تحت ہماری سرحد کی خلاف ورزی کرے گا تو نتائج کا ذمہ دار خود بھی ہوگا۔ افغان وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو بھی حساس معلومات پر حساس بیانات جاری کرنے کی اجازت نہ دے۔ اپنی زمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دینا افغانستان کا اصولی موقف ہے۔ ایران کے صدارتی الیکشن میں کوئی امیدوار مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکا، دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ ایران میں قبل از وقت ہونے والے صدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکا، جس کے بعد دوبارہ ووٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حرم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت داخلہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صدارتی انتخابات میں کسی امیدوار کو اکثریت 50% ووٹ نہ ملنے کے باعث ایران میں 5 جولائی کو دوبارہ صدارتی الیکشن منعقد ہوں گے۔ صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان اور سید جلیلی میں مقابلہ ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان ہونے والے انتخابات میں جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں مسعود پزشکیان تقریباً 1,40,00,000 ووٹ لے کر سب سے آگے رہے، جبکہ ان کے مضبوط حریف سید جلیلی نے تقریباً 95,00,000 ووٹ حاصل کیے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت میں اسپین بھی شامل۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق عدالت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ اسپین نے جنوبی افریقہ کی اس شکایت میں شامل ہونے کی درخواست جمع کروائی ہے، جس میں صہیونی حکومت پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس سے قبل ہسپانوی وزیر خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ اس ملک کے حکام نے جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیلی حکومت کے خلاف اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں شکایت کے معاملے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کا غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے سمندر میں عارضی گزرگاہ کو خراب موسم کے باعث ہٹانے کا اعلان۔ امریکہ نے غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے امریکی فوج کے سمندر کے راستے تعمیر کردہ عارضی گزرگاہ کو خراب موسم کے باعث ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی فوج نے عارضی گزرگاہ خوراک اور امدادی سامان پہنچانے کے لیے قائم کی تھی، تاہم وہاں ترسیل کی جانے والی زیادہ تر رسد اب بھی ملحقہ اسٹوریج میں پڑی ہے۔ تاہم اس گزرگاہ کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے یرغمالیوں کو رہا کروانے اور فوجی آپریشن کے لیے استعمال کیے جانے کے بعد واشنگٹن کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ آذربائیجان میں پارلیمنٹ تحلیل قبل از وقت انتخابات۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے 1 ستمبر کو قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا اعلان کیا ہے، جس سے یکسر تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ جمعے کے روز علیوف نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر ان کی نیو آذربائیجان پارٹی کا غلبہ ہے۔ 2003 سے اقتدار میں رہنے والے 62 سالہ صدر نے فروری میں 5ویں صدارتی مدت حاصل کی تھی اور اگلے انتخابات 2025 میں ہونا تھے۔ ڈیموکریٹک کے تحفظات کے باوجود جو بائیڈن دوبارہ صدر بننے کے لیے بازید۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جگہ دوسرا صدارتی امیدوار لانے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے صدارتی الیکشن سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ صدر جو بائیڈن نے انتخابی ریلی سے خطاب میں مباحثے میں کمزور پرفارمنس کا اقرار بھی کیا تھا۔
صدر جو بائیڈن کا انتخابی ریلی سے خطاب میں کہنا تھا کہ نوجوان نہیں ہوں، تیزی سے چل نہیں سکتا اور نہ ہی روانی سے بول سکتا ہوں، مجھے علم ہے کہ کیا کرنا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہے اور یہی سچ ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے کشمیری کمیونٹی کا احتجاجی مظاہرہ۔ اقوام متحدہ کے جنیوا میں جاری انسانی حقوق کونسل کے 56ویں اجلاس کے موقع پر یورپ میں بسنے والی کشمیر کمیونٹی نے اقوام متحدہ انسانی کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ میں اقوام متحدہ میں کشمیر سے آئے ڈیلیگیشن اور یورپ بھر سے کشمیری کمیونٹی نے تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے کشمیر کے بھارت میں انضمام کی کوشش کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی توہین قرار دیا اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کشمیر کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے سعودی پرچم کی بے حرمتی۔ گزشتہ 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر اسرائیلی فوج کی حالیہ تصویر نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مزید مجروح کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اسرائیلی فوج کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ یہ تصویر تامر نامی ایکس صارف نے پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسے مذکورہ تصویر سیمول ایسولین نامی اسرائیلی فوجی اہلکار کے انسٹاگرام سے ملی ہے، جس میں سعودی عرب کے پرچم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اسپیس ایکس نے مزید 23 سٹارلنک سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیے۔ امریکی ٹیکنالوجی فرم اسپیس ایکس نے مزید 23 سٹارلنک سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیج دیے ہیں۔ ارب پتی کاروباری شخصیت ایلون مسک کی ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس نے فلوریڈا کے کیپ کناورل اسپیس اسٹیشن سے فالکن 9 راکٹ کے ذریعے 23 سٹارلنک سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیجے ہیں۔ چینی سرحد کے قریب بھارتی فوج کا ٹینک سیلابی ریلے میں بہہ گیا، 5 اہلکار ہلاک۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کا ٹینک لداخ کے علاقے میں چینی سرحد کے قریب لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں سفر کر رہا تھا۔ ٹینک سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا اور بہہ گیا، جس کے نتیجے میں ٹینک میں سوار 5 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوجی حکام کا کہنا تھا کہ ٹینک سیلابی ریلے میں بہنے کا واقعہ لیا سے 148 کلومیٹر دور ہفتے کی صبح پیش آیا۔ T-72 ٹینک علاقے میں جاری جنگی مشقوں میں شامل تھا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لبنان پر حملہ ہوا تو نسل کشی کی جنگ ہو سکتی ہے، اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا انتباہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے خلاف جامع عسکری جارحیت کا راستہ اختیار کیا تو نسل کشی کی جنگ چھڑ جائے گی۔ جمعے کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی مشن نے مزید کہا کہ اس طرح کی صورتحال میں مزاحمتی محور ایرانی مسلح ملیشیاؤں کی مکمل شرکت سمیت تمام راستے ہمارے سامنے ہوں گے۔ روس کو زمین سے زمین پر نشانہ بنانے والے ممنوعہ میزائل تیار کرنے چاہیے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روس مختصر اور درمیانے فاصلے پر مار کرنے والے جوہری صلاحیت کے حامل زمینی میزائلوں کی پیداوار دوبارہ شروع کر دے گا، جس کی وجہ ان کے مطابق امریکہ کی جانب سے یورپ اور ایشیا دونوں میں ان کی تعیناتی کا اقدام تھا۔ غزہ حالیہ اسرائیلی حملے بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کے حملے سے کم 60,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ غزہ کے علاقے المواسی میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 5,000 فلسطینی بے گھر جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں گزشتہ رات اسرائیلی فوجی حملوں میں 4 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید جبکہ 15 زخمی ہیں۔ براک اوباما پرانے دوست جو بائیڈن کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دیرینہ دوست براک اوباما نے صدارتی مباحثے میں صدر جو بائیڈن کی انتہائی بری کارکردگی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدارتی مباحثے کی بری راتیں بھی آتی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق صدر براک اوباما نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ 2 دفعہ اپنے صدارتی انتخابات لڑنے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صدارتی مباحثے کے دوران کیا ہوتا ہے، اور جو بائیڈن اور ٹرمپ میں انتخاب اب بھی ایک ایسے رہنما کا انتخاب ہے جس نے ساری زندگی عوام کی جنگ لڑی، اور دوسرا وہ جسے صرف اپنا خیال ہے۔ تاجروں نے بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف 1 جولائی کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام مراکز کے تاجر موجود ہیں، حکومت نے بجلی کے بلوں کا ظلم کیا، اس کے خلاف احتجاج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ 200 یونٹ کا بل کچھ اس سے زیادہ یونٹ کا بل اور ہے، 200 یونٹ کا بل کچھ اور اس سے زیادہ یونٹ کا بل کچھ اور ہے۔ وزیر اعظم صاحب، حکومت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیجئے، آئی پی پی کمپنیاں حکومتی بڑوں کی ہیں۔ بچوں کو گاڑی میں تنہا چھوڑنے پر 500 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے، سعودی حکام۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے بچوں کو گاڑی میں تنہا چھوڑنے کے حوالے سے انتباہ جاری کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ بچوں کو گاڑی کے اندر اکیلا نہ چھوڑا جائے، یہ ان کی زندگیوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا تھا کہ بچوں کو کار میں اکیلا چھوڑنے سے متعدد جان لیوا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بجٹ کی منظوری کو ناکافی قرار دے دیا، ڈو مور کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف بجلی اور گیس کے ریٹ میں اضافہ چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان 1 جولائی سے بجلی کے ریٹ میں اضافہ کرے۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جائے، نئے مالی سال میں گیس کے ریٹ بڑھ کر سبسڈی کنٹرول کی جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔